جائے تو وہ تو معجزہ ہی نہ رہا، معجزے کی یہ تعریف ہے. جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہے، اور جو عقل میں نہ آئے وہ معجزہ. فرمایا دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اب یہ دو کمانیں میں نے کل بیگاموں میں مثال دی تھی سمجھانے کے لیے. ذرا آپ کھڑے ہو ماشاء اللہ، یہ بڑے ذوق والے ہمارے ساتھ ادھر کھڑے ہو، ادھر کھڑے کیمرے کی طرف پیچھے ہو رہا. کمان پتنگ بناتے ہیں آپ، جس نے آپ نے پتنگ اڑائے ہو کہ آپ کی عمر میں نے اڑایا ہے، آپ نے اڑائے، جس نے اڑایا تو آپ نے ہاتھ کھڑا کرے ماشاء اللہ. کوئی ہے ہی تو نہیں پکانے سے. یہ پتنگ بناتے ہوئے کمان ہوگی اس انداز کی. آپ ذرا بنائیں اس انداز. یہ کمان یہ تھوڑی چھوٹی کر بڑی کر دیا بھائی، اس ایسے ایسے یہ ایک کمان ہے. تھوڑی تھوڑی کرے تھوڑی. ہاں بس یہ ایک کمان ہے. اس نے فرمایا کعبہ کو حسین دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. رب کائنات اپنے مصطفیٰ کو معراج کروا رہا ہے، سیر کروا رہا ہے. محبوب کی محبوب سے بولا آپ نے پورا ہی توڑ دیا ہے. گھبرائے نہیں آپ، تھوڑا سیدھے رکھتے ہیں ایسے ذرا اٹک سے. یہ ایک کمان ہے. فرمایا تو حسین دو کمانے اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ ہے. بھائی یہ کیمرے والے کون ہے ادھر؟ وہاں پہ اسے گھمائے بنا آپ نے ادھر میری طرف فکس کر دیا ہے. ممکن ہے کسی کے پاس سیڑھی جائے تو گے علامہ صاحب نے اکیلے بیٹھ کے اپنا کتاب ریکارڈ کروا. یہ ایک کمان سے فرمایا دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. بھائی صاحب کھڑے ہو ماشاء اللہ. دوسری کمان آپ بنائیں گے. یہ دو کمانے ہیں. فکانا کا بکوس ہے اس مقام پر عالم لا مقام میں رب کائنات اپنے حبیب کو وہ قربت عطا کر رہا ہے، وہ اپنی چاہت عطا کر رہا ہے، وہ اپنے ذوق ملاقات عطا کر رہا ہے کہ ہر فاصلہ مٹانا چاہ رہا ہے. اتنا فاصلہ مٹا دیا ہماری عقل کے لیے سمجھانے کے لیے. فرمایا دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. تو کیا باری تعالیٰ یہ دو کمانوں کی مثال اللہ اس سے پاک ہے مگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے. تو کیا باری تعالیٰ تو نے اپنے محبوب سے دو کمانوں کا فاصلہ رکھ کر ملاقات کی؟ وہ فرماتے نہیں. تمہیں کیا خبر محبوب کی ملاقات کی قدر کیا ہے؟ ارے جسے شوق ہوتا ہے، جسے طلب ہوتی ہے، جسے طلب ہوتی ہے، جسے چاہت ہوتی ہے، اور جو اپنے محبوب کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو ہر خواہش کو ہٹا دیتا ہے، ہر پتہ ہٹا دیتا ہے. محبت سے چاہتی ہے کہ جب محبوب کی بارگاہ میں جاؤں تو محبوب سارے پردے ہٹا دے، سارے پردے ہٹا دے. فرمایا اپنے محبوب کے لیے سارے پردے ہٹا دیے. دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. کیا باری تعالیٰ یہ اس نے فرمایا نہیں. فرمایا او ادنا اس سے بھی کم تر، اس سے بھی کیا ہے کم تر. اپنی شان کے لائے یہ دو مل گئے. یہ دو کیا ہوئے؟ اونچا بولے نا، مل گئے. مگر مل کر بھی کیا حاجی یونس صاحب کیا نام ہے الیاس صاحب ہو گئے. دیکھنے میں دو بھی نظر آتے ہیں اور دو ہو کر حکمران ایک بھی نظر آ رہے ہیں. اب چھوڑ دیں. فرمایا کیا بات حسین
نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ فرمایا میرے مصطفیٰ تیری میری جو ملاقات ہے نہ تیرے سوا کوئی جانتا ہے نہ میرے سوا کوئی جانتا ہے، اس لیے فَأَوْحَىٰ مَا أَوْحَىٰ کہ جو اس نے فرمانا تھا اس نے فرما دیا۔ اس لیے اس مقام پر بٹھا کر اپنے مصطفیٰ کو اس نے وہ کچھ ادا کر دیا، وہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، جس نے جو بھی اندازہ کیا وہ بس صرف منتہا کر دیا، اس سے آگے نہ کر سکتا۔ جس کے محبوب کی ملاقات ہے سارے فرض اس نے مٹا دیے، سارے فاصلے مٹا دیے، بس ایک فرض رہا کہ یہ محمد رہا وہ خدا رہا، یہ عہد رہا وہ معبود رہا، یہ عہدیت تھی یہ محمدیت، یہ حسن تھا یہ اس کا مظہر تھا، یہ حسن تھا یہ اس کا مظہر تھا۔ اس نے اپنی ذات کے، اپنی صفات کے، اپنے اسماء کے سارے جلوے مصطفیٰ میں یکجا کر دیے۔ اس لیے حضور پلٹ کر آئے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اس کا جلوہ دیکھا۔ اس لیے لوگوں آج کا یہ پروگرام اس میں میری بیٹھنے والی مائیں بہنیں بیٹیاں آپ بوڑھے جوان احباب سب ہم اس محبت کی مجلس میں بیٹھے ہیں جو ملاقات کی مجلس ہے، اور یہ مجلس مصطفیٰ کی اپنی حیات میں حضور کی جو سب سے اعلیٰ خوشی کا لمحہ ہے، ہم اس لمحے کو منا رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس لمحے کو منا رہے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام اس مقام پر ملاقات ہوئی، بات ہوا پیغام کی طرف آ رہا ہوں، اور یہ مقام تھا حضور کا مقام میں جمع سے آقا علیہ السلام کے مقام میں ابدیت کی طرف۔ اس لیے یہ حضور کی نورانیت، بشریت اور حقیقت کا یہ سفر تھا، اور مصطفیٰ پلٹ کر واپس آئے جسے رب کائنات نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ یہ ساری ملاقات ہو گئی، ادھر یہ ساری کائنات یعنی ادھر جس حال میں جو تھا وہیں کھڑا تھا، اگر کوئی سو رہا تھا سو رہا تھا، جو چل رہا تھا وہ چل رہا تھا، وہ احساس ختم ہو گیا۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا لینا رات کے ایک لمحہ میں سیر کرائی۔ اس لیے حضور پلٹ کے آئے تو جو وضو کیا تھا وہ وضو کا پانی چل رہا ہے، وہ کنڈی ہل رہی ہے، دروازے کی کنڈی جو تھی وہ کیا کر رہی تھی؟ ہل رہی تھی، وہ پردے ہل رہے تھے۔ لوگوں ایک وجدان کی یہاں پر بات کہنا چاہتا ہوں، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے آ رہی ہے، یہ میرے قائد محترم کے قدموں کی خیرات سے آ رہی ہے۔ ارے یہ عالم نہ جانے سرکار جب سمت جنا کے مقام پر تھے، فتح اللہ کے مقام پر تھے، کعبہ کوثر کے مقام پر تھے، اولاد کے عالم میں تھے، نہ جانے اس عالم میں کتنے لاکھوں سال بیت گئے، کرنوں سال بیت گئے، ادھر مصطفیٰ ملاقات کے نشے میں کھڑا رہے، رب کی ملاقات تھی، اس کے دیدار میں جلوے تھے، اس کی محبت کی ملاقات تھی، پلٹ کے آئے تو زمانہ جہاں تھا وہیں سے چل پڑا۔ آپ سمجھیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے رب کائنات نے مصطفیٰ کی ملاقات کے لیے مجھے معاف کرنا جس کا ذوق ہو یہ بات لے جا رہی ہوں کہ حضور کے معراج کا تحفہ دے رہا ہوں۔ رب کائنات نے اس سارے عالم کو، عالم مقام کو سدرۃ المنتہا سے لے کر اس تحت الثری تک ساری کائنات کو جسم بنا دیا۔ ساری کائنات کو کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا؟ جسم بنا دیا، اور ساری کائنات کی روح جو اس جسم کو زندہ کرتی ہے وہ مصطفیٰ کو بنا دیا۔ اس لیے لوگوں جب جسم سے روح نکل جائے جسم حرکت نہیں کرتا ہے، حرکت طاقت ہو جاتی ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہے، ہاتھ حرکت نہیں کرتے، کان حرکت نہیں کرتے، پاؤں حرکت نہیں کرتے، انسان ساکت ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ تیری میری ملاقات ہے، ملاقات کے لیے مصطفیٰ ساری کائنات کو انسان کے جسم کی طرح جاگرت کر دیتے ہیں۔
تحفہ بھی لے کر آئے، اور وہ تحفہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نماز کا تحفہ لائے۔ یہ آخری باتیں پیغام کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ تاجدار کائنات اس کے جلووں میں رہے، اس کے جلووں میں بھی اپنی محبوب امت کو نہیں بھولے۔ اس کے ہیں حضور تو اپنے اصلی وطن میں گئے جہاں سے آئے تھے، وہی تو ان کا وطن تھا، وہی تو وطن تاجدار کائنات کا تھا۔ اس وطن سے آئے تاجدار کائنات تو یہاں اپنے ماننے والوں کے لیے تحفہ لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ تحفہ لے کر آئے، اور وہ تحفہ لوگوں تاجدار کائنات نماز کا تحفہ لائے۔ مگر دوستو ہم نماز سے غافل ہیں، ہماری رات گزر جاتی ہے، ہمارا دن گزر جاتا ہے، رات ہماری غفلت میں گزر جاتی ہے، دن ہمارا گناہوں میں گزر جاتا ہے۔ ہم نماز کو کیا پڑھیں گے جب ہم طہارت ہی نہیں رکھتے؟ ہم نماز کیا پڑھیں گے؟ جو کچھ نماز میں پڑھنا ہوتا ہے اس قرآن کی ہم تلاوت نہیں کرتے، اور کسی کو نماز کی بات کیا کہنی ہے جب خود ہی نماز سے غافل ہے؟ کس بات کا شکوہ؟ ہم احباب آئے روز اعتراض کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، بیوی کے لیے، بچے کے لیے، بیٹی کے لیے، اپنی آزاد رشتہ داروں کے لیے، اپنے لیے۔ کیا کرنا ہے جب ہمارے اپنے آبادی درست نہیں ہے، گناہوں میں لطف رہتے ہیں، ہر وقت گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، اور گناہوں میں ڈوب کر بھی بس دوسروں پر زبانیں کھولتے رہتے ہیں، فلاں کا کردار ایسا